پیسے تو ہوں, بڑا گھر تو ہو, زمینیں تو ہوں, بال بچے تو ہوں, پر خدا اس کی زندگی میں نہ ہو. کیوں؟ سنیے گا کیوں. کیونکہ جب یہ مرا یہ خدا کے بغیر مرا, جب یہ مرا دولت چھوڑ کر مرا, جب یہ مرا بچے چھوڑ کر مرا, جب یہ مرا یہ بنگلے, گاڑیاں, کار, گھر, دولت چھوڑ کر مرا. خدا اس کی زندگی میں نہیں تھا. اور ہم نے کیا پڑھا؟ یہ عالم ارواح میں عذاب میں تھا. کس میں تھا؟ جتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں ہے. آپ نے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام سننا ہے. یہ کس میں تھا؟ گرمی لگن رہی ہے نا, آج تکلیف دے رہی ہے نا. یہ آگ کے اندر تھا. یہ کہتا ہے باپ ابراہیم, لکھا اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا, لگتا ہے عالم ارواح تھا اس وقت. مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے عالم ارواح, ہیڈیز اس کو بولتے ہیں. 2 کمپارٹمنٹ تھے, 2 حصے تھے. ایک میں ایماندار تھے جہاں پر ابراہیم تھا. اچھا, یہ ابراہیم کو دیکھ رہا تھا, یہ ابراہیم کو پہچان رہا تھا. حقیقی جگہ تھی. اس کو پتا تھا کون ہے سامنے. اس کو غریب لازر بھی نظر آ رہا تھا. بائبل میں لکھا ہے, یہ کہتا ہے لازر کو بھیج, انگلی کا سرا پانی میں بھگو دے, میری زبان تر کر دے, میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. آگ میں یہ جل رہا تھا, عذاب میں تھا. اور آگ میں کیا تھا؟ تڑپ رہا تھا. آگ میں کیا تھا؟ آگ میں یہ تڑپ رہا تھا. یعنی اس کی جو فیلنگ ہے, اس کا جو عذاب میں مبتلا ہونا ہے, یہ حقیقی ہے. کیونکہ اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزاری تھی, لیکن خدا کے بغیر گزاری تھی. خدا کے بغیر میں اور آپ کمزور, خدا کے بغیر میں اور آپ مردہ, خدا کے بغیر میں اور آپ اس امیر آدمی کی طرح اگر آج مر گئے, اگر کل کو مر گئے, تو میں اور آپ بھی عذاب کی جگہ پر جائیں گے. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بڑے پیسے والے ہیں, آپ بڑی زمینیں والے ہیں, آپ کی بڑی جان پہچان ہے. خدا کے بغیر میں اور آپ مر جائیں گے. جہنم, آگ, عذاب, عالم ارواح میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. جب یہ دونوں زندہ تھے تو بھوکا کون رہتا تھا؟ پر خدا کے بغیر مرا. کوئی بات نہیں, روٹی نہیں ہے تو خدا کے بغیر ہم نہیں زندگی گزاریں گے. ایمان کی زندگی گزاریں گے, دھوکے کی زندگی نہیں گزاریں گے, فریب کی زندگی نہیں گزاریں گے. مسیحی دہاڑی دار, مسیحی مستریوں کو میں نے دیکھا. اگر کوئی مستری ہے معافی کیجئے گا, میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں. 1 دن کا کام 4 دنوں میں ختم کرنا ایمان کی زندگی نہیں ہے. یہ خدا کے بغیر زندگی ہے. جھوٹ, نفرت, لالچ, بغض, حسد, کپڑوں کے بغیر روٹی کما نہیں سکتا. ان دنوں میں رواج یہ تھا کہ جو روٹی کما بھی نہیں سکتا تھا اس کو کسی کے دروازے پر ڈال دیتے تھے. جو امیر ہوتا تھا یہ اس کا انتظام کرے گا, یہ اس کی روٹی کا انتظام, اس کے کپڑوں کا انتظام, اس کے رہنے کا انتظام کرے گا. امیر آدمی نے اس کی فکر نہ کی. ارے دولت مند ہونا مسئلہ نہیں ہے, خدا کرے ہم بہت دولت مند ہو جائیں, خدا یہ چاہتا ہے. پر دولت مند ہوں, پیسے والے ہوں, اختیار والے ہوں, کسی پوزیشن پر ہوں, کسی کرسی پر ہوں, جلال اس کے نام کو ملے, تعریف اس کے نام کی ہو, وڈیائی اس کے نام کی ہو, ستائش اس کے نام کی ہو, ہمبل ہوں, حلیم ہوں. یہ دولت مند حلیم نہیں تھا. اس نے اپنی دولت کو خدا کے کام کے لیے استعمال نہیں کیا. اپنے توڑے کو خدا کے لیے استعمال کیجئے مہربانی سے. بھائی یہاں پر ہیں جو بجا رہے تھے چمٹا, مجھے بہت اچھا لگا. شاید سارے سازوں میں آج دے دن چے سارے سازاں چے وہ دی ایڈی اہمیت نہیں ہے, پر جو اس کے پاس ہے وہ ورشپ میں دے رہا ہے اپنے خدا میں. جو میں اور آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے تالیاں بجانا, اس کی ستائش کرنا, اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنا, اس کے حضور آنا, وقت پر چرچ جانا, وقت پر عبادت کرنا. میں کہوں گا, میں ساتھ, کوئی بات نہیں ان کے پاس مائک ہے, کوئی بات نہیں آپ ان کی طرح آگے نہیں کھڑے ہیں, پر نیچے بیٹھ کر میں اپنے خدا ان کو جلال دے سکتا ہوں. خدا نے میری زندگی میں کیونکہ بڑا کام. اس امیر آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی دولت سے خدا کو جلال نہیں دیا تھا. روز اس کی میز سے ٹکڑے گرتے تھے
پر سامنے غریب لازر کو یہ نہیں دیتا تھا. افراط، اس کی میز بھری ہوئی تھی نعمتوں سے، پر یہ اس کی فکر نہیں کرتا تھا. بیچارے غریب لازر کو خواہش ہی رہتی تھی، لکھا اسے آرزو رہتی تھی میں امیر آدمی کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کچھ میں، لیکن لکھا کہ اس کتے اس سے پہلے آ کر لے جاتے تھے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کتے آ کر اس کے زخموں کو چاٹتے تھے، اس سے پیپ نکلتی تھی. یہاں پر بائبل میں تو اس طرح نہیں لکھا، میں نے اس کے بارے میں سٹڈی کی، زخم تھے، بلڈ نکلتا تھا اتنا. ہاں جی، اس کے نسوروں کو چاٹتے تھے. بالکل اس کے لیے ورڈ یہ ہے نسور کے لیے، کہ اس کے پیپ نکلتی تھی اور اس کے بلڈ نکلتا تھا، خون نکلتا تھا اور کتے آ کر چاٹتے. اتنا غریب کوئی بندہ، وہ بیچارہ کچھ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتا تھا، ایون کتے آ کر اس کو چاٹ رہے ہیں. آپ اس کی دکھ کا اندازہ لگائیں. اتنے غریب میں اور آپ نہیں ہیں. ہلو سنیے گا، اتنے غریب میں اور آپ نہیں ہیں تو کتے آ کر میرے اور آپ کے نسوروں کو چاٹیں. اتنے غریب میں اور آپ نہیں ہیں کہ ہمارا دھیان کسی کی میز کی طرف ہو کہ وہاں سے مجھے روٹی مل جائے. اتنے غریب میں اور آپ نہیں ہیں. یہ اتنا غریب تھا، پر بہترین بات پتہ کیا تھی؟ یہ ایمان میں مرا تھا. روٹی نہیں تھی پر ایمان میں مرا تھا. کسی کے دروازے پر ڈالا گیا تھا پر ایمان میں مرا تھا. امیر آدمی کی زندگی میں خدا نہیں تھا پر غریب آدمی کی زندگی میں خدا تھا. غریب آدمی کے پاس کپڑے نہیں تھے پر خدا تھا. غریب آدمی کے پاس گھر نہیں تھا پر خدا تھا. غریب آدمی کو کتے بھی آ کر چاٹتے تھے پر خدا اس کی زندگی میں تھا. یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. دولت نہیں ہے، اے ٹی ایم نہیں ہے، بینک میں پیسے نہیں ہے، کچھ میری اور آپ کی جو ہے سفارش پڑی نہیں، کوئی بات نہیں. خدا میری اور آپ کی زندگی سے، خدا میرے اور آپ کے گھر سے نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں یہ عذاب میں مبتلا تھا اور غریب آدمی سکون کے اندر تھا، اطمینان کے اندر تھا، ابراہیم کے ساتھ تھا، ایمانداروں کی رفاقت میں تھا. ہاللیلویا. کوئی بات نہیں کتنے برے حالات ہیں میرے اور آپ، خدا پر توکل کیجئے، خدا کو مہربانی سے نہ چھوڑیے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن یہ سین غریب آدمی اور امیر آدمی کی طرح میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا. غریب لکھا ہے مرا، امیر لکھا ہے مرا. غریب لکھا ہے مرا، فرشتے لے کر گئے ہیں. غریب لکھا ہے مرا، ابراہیم کے پاس پہنچایا ہے. گود کا یہ مطلب ہے. اور امیر مرا ہے، لکھا مرا دفن ہوا، یہ نہیں لکھا کہ اسے کون لینے آیا. یہ جنازہ بڑا ہونا ہے. ادھروں پادریاں نو بھی ہدیہ بہتا مل رہا ہے، اس لیے جنازہ بڑا ہونا. لیکن غریب کہاں پہنچا ہے؟ یہ عذاب میں مبتلا تھا، یہ وہاں پر تڑپ رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ سے سوال ہے میرا. غریب لازر زیادہ بھوکا اور فقیر آپ کو نظر آتا ہے یا امیر آدمی؟ امیر آدمی. یس، وہ ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہا ہے. اتنا بھوکا، اتنا غریب کسی نے خدا نہ کرے. میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے، میری آپ سب کے لیے یہ دعا، میری اپنے لیے بھی یہ دعا ہے. خدا نہ کرے کہ میں اور آپ آگ میں ہوں، خدا نہ کرے کہ میں اور آپ عذاب میں ہوں، خدا نہ کرے کہ میری اور آپ کی نسلیں، میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کی بیٹیاں، میرے اور آپ کے بیٹے، ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی باپ، ماں، بہن، بھائی، خدا نہ کرے کہ کوئی وہاں پر ہو. کیونکہ زمین پر شاید ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پر وہاں پر ایک قطرے کے لیے میں اور آپ پیاسے ہوں گے. امیر آدمی غریب لازر سے زیادہ بھوکا اور زیادہ پیاسا اور زیادہ فقیر اور زیادہ مانگنے والا یہاں پر نظر آ رہا ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آگے کلام میں ہم چلیں گے. پادری صاحب کہہ رہے تھے 1.5 گھنٹہ پا میں سناؤں، 2 گھنٹے سناؤں. اسی لوگوں نے تیار کیتا، لیکن میں انج نہیں کروں گا. میں 30 سے 35-40 منٹ کے اندر اس کو ختم کروں گا، ضرور میری کوشش ہوگی. لیکن سنیے گا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. پولس بھی کہتا ہے میں التماس کرتا ہوں اپنی فکر کریں. اگر آپ بدی میں، گناہ میں زندگی، زناکاری میں، جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بائبل مقدس میں 16ویں باب میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے یہ عذاب میں تھا. اور کہتا ہے میں آگ میں تڑپتا ہوں. یونانی زبان میں ہے میں شولوں کے اندر تڑپ رہا ہوں. میرے ارد گرد آگ ہی آ گیا. وہاں پر کوٹھی تھی، وہاں پر کپڑے میں روز پہنتا تھا، وہاں پر یہ ننگا، وہاں پر یہ جل رہا، وہاں پر یہ پیاسا ایک قطرے پانی کے لیے. خدا نہ کرے میرے اور آپ کے ساتھ. اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں. میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں برانڈڈ کپڑے میرا بچہ پہنے، اچھے اسکول میں جائے، اس کے پاس موٹر سائیکل، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کو میں اچھا ایک فون لے کر دوں. ہم سب یہ سوچتے ہیں.
لیکن میں نے اور آپ نے یہ نہیں سوچا. یہ سچ ہے کہ ہمارے بچے نجات پائیں, ہمارے بچے یسوع مسیح کو قبول کریں. کتنی کوشش کی, کتنا میسج سنایا میں نے اور آپ نے ان کو. ہم تو چرچ ہی نہیں جاتے, ہمارے بچوں نے چرچ کیا جانا ہے. میں ایک مضمون کو یہاں سے آگے لے کر چلوں گا. یہ سوال اکثر لوگوں کا ہوتا ہے, میں نے خود انٹرنیٹ پر سنا. ایون میں نے ہمارے جو پوپ ہیں ان کا میں نے یہ جو ہے سٹیٹمنٹ سنی کہ کوئی جہنم نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں ہے. یہ تمثیل نہیں ہے امیر آدمی اور لازر والی, یہ حقیقی کہانی ہے, کیونکہ حقیقی کہانی میں نام ہوتے ہیں, تمثیل میں نام نہیں ہوتے. اور یسوع مسیح نے یہ خود کہی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اگر میں کہوں کہ جہنم کو نہیں جے پر یسوع کہہ رہا ہے کہ جہنم ہے, تو پھر کیڑی گل سچ ہے, کدی مننا گے؟ پاویں پوپ آ جاوے, ہاں جی, پاویں پوپ آ جاوے, پاویں میں, پاویں کوئی بھی خادم, کوئی مشن, کوئی تنظیم, جیڑا کلام چ گل ہے نا وہ اہم ہے. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ. یہ بائبل میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جہنم نہیں ہے. میں آپ کو چند آیتیں بتاؤں گا. اگر کوئی جہنم میں مرنے کے بعد میں نے اور آپ نے نہیں جانا, تو پھر یسوع مسیح نے صلیب پر جان کیوں دی؟ بعد میں تو ہم نے جنت میں ہی جانا تھا. بعد میں تو میرے اور آپ کی پچھلے گھر والے تیسرا کرا لیندے تے 40واں کرا لیندے, اتنے دعاواں کر لیندے, تے پھر تے اپاں سارے بچ جانا سی. پھر یسوع صلیب تے جان دین دی کی لوڑ سی؟ میری باتیں سنیے گا. اگر یہ بائبل سے ہٹ کروں آپ بعد میں مجھے پوچھ لیجئے گا, لیکن میں اگر کلام میں سے بات کروں تو پھر اپنے ذہن کو, سوچ کو بدلیے گا اور مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیے گا. اگر مرنے کے بعد میں اور آپ گناہ میں مرنے کے بعد آگ میں اور جہنم میں نہیں جائیں گے, تو کلام جہنم, آگ اور گندک کی جھیل, عالم ارواح کے بارے میں کیوں بتاتا ہے؟ اگر عذاب میں نہیں مریں گے گنہگار, تو پھر استثناء کی کتاب 32واں باب 22ویں آیت میں خدا یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پتال کی تہ تک جائے گی. اگر گنہگار مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جائیں گے, تو بادشاہ داؤد زبور 9 اس کی 17ویں آیت میں یہ کیوں کہتا ہے؟ شریر پتال میں جائیں گے. یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. اگر جہنم نہیں ہے, اگر گناہ کی سزا نہیں ملے گی, مرنے کے بعد کوئی عذاب میں عالم ارواح میں نہیں جائے گا, تو خدا نے پھر سدوم اور عمورہ کے گناہ کی وجہ سے ان پر آگ اور گندک کیوں برسائی؟ اگر کوئی گنہگار مرنے کے بعد آگ میں اور جہنم میں نہیں جائے گا تو یسوع نے پھر یہ کیوں کہا اگر تیری آنکھ گناہ کرے اس کو نکال دے تاکہ سارا بدن جہنم میں نہ جائے؟ یہ کلام میں لکھا ہے. اگر جہنم نہیں ہے اور گنہگار مرنے کے بعد عذاب میں, عالم ارواح میں اور آگ اور گندک کی جھیل میں نہیں ڈالا جائے گا, تو مکاشفہ کی کتاب 20واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں یوحنا یہ کیوں دیکھتا ہے کہ موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. اگر گنہگار مرنے کے بعد آگ میں اور جہنم میں نہیں جائیں گے, تو 16واں باب جو ہم نے آج لوکا کا پڑھا ہے کہ امیر آدمی کہتا میں آگ میں تڑپ رہا ہوں, یہ پھر کلام میں یسوع مسیح نے کیوں لکھوایا ہے؟ میں اور آپ جس دور میں سے گزر رہے ہیں نا, جھوٹی تعلیمیں, جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی, یہ مسیح کی آمد کی نشانی ہے. اور اس وقت یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اس لیے کلام پر دھیان دیجیے گا. بائبل کے نئے ترجمے کیے جا رہے ہیں, اس میں سے لفظ عالم ارواح اور جہنم کو نکالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ سے اس کی جگہ قبر, گریو لکھا جا رہا ہے.
یہ بات بھی مٹائی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے, جس کی وجہ سے دنیا میرے اور آپ کے ساتھ نفرت کرتی ہے. اس لفظ کو بھی میسنجر آف گاڈ میں تبدیل کیا جا رہا ہے, سن آف گاڈ کو ہٹا کر. خبردار رہیں مہربانی سے, جاگتے رہیں مہربانی سے. جب پڑھیں, جب کلام سنیں, میں سنا رہا ہوں غور سے سنیں. میں جھوٹی تعلیم نہ دے جاؤں, میں جھوٹی بات خدا کے کلام سے ہٹ کر نہ کر جاؤں. اس لیے غور سے کلام کو سنا کریں مہربانی سے. جہنم مکاشفہ کی کتاب 14واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے, جو حیوان کی چھاپ لے گا اس کو لکھا ہے, غور سے اس آیت کو سنیے گا, برا کے سامنے. کس کے سامنے؟ اور برا کون ہے؟ یسوع مسیح. یہ آسمان کی بات کی, یعنی میرے اور آپ کے مرنے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے, عدالت کے ٹائم پہ. جو حیوان کی چھاپ لے گا برا کے سامنے, یعنی یسوع مسیح دیکھ رہے ہوں گے اس کے ان کے سامنے, اور پاک فرشتوں کے سامنے. پہلی بات برا کے, بولے مہربانی سے, اور دوسری بات پاک فرشتوں کے سامنے. یعنی یسوع دیکھ رہے ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے جو حیوان کی چھاپ لے گا ان کو آگ اور گندک کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد. میرے پیچھے بولیے گا عبدالآباد, بولیے گا عبدالآباد, یعنی ہمیشہ. کہیے گا ہمیشہ. ان کی عذاب کا دھواں ہمیشہ, کہیے گا ہمیشہ اٹھتا رہے گا. کلام میں لکھا ہے نہ رات نہ دن انہیں چین ملے گا, ہمیشہ. بلکہ وہاں تو رات اور دن کا تصور ہی نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے عذاب, ہمیشہ کے لیے. یسوع دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, کوئی معافی نہیں ہے بعد میں. آپ اس امیر آدمی کو دیکھیں, یہ عالم رواج جا کے بھی چودھری بنے ہیں. کہندا باپ ابراہم اینو کل ہاں ذرا اے انگلی دا سرا, بس مرن دے بعد بس بھئی تیری چدراٹ ایتھے ہی ہے. ایتھے تو پادریاں دے خلاف گل کر سکنا ہے, ایتھے تو مشناں دے خلاف, بھائیاں دے خلاف کر سکنا ہے. نہیں بات چ نہیں. انہوں نے کہا نہیں, تیرے اور ہمارے درمیان گڑھا ہے, کوئی وہاں سے یہاں اور کوئی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. سنیں چرچ, مہربانی سے سنیے. مرنے کے بعد کوئی میری اور آپ کی دعاؤں سے 40واں 45واں 47واں پاویں 80واں کر لو, کوئی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. دوسری مرتبہ اس نے کہا باپ ابراہم لازر کو میرے بھائیوں کے پاس بھیج, میرے 5 بھائی اور ہیں, اس کو سنیں گے وہ بدل جائیں گے. نہیں, اس کی دعا نہیں سنی گئی. اگر مرنے والے کی وہاں پر نہیں سنی گئی تو پھر میری اور آپ کی کیوں سنی جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ باپ ابراہم نے کہا کوئی یہاں سے وہاں اور کوئی وہاں سے یہاں نہیں جا سکتا. مرنے کے بعد کوئی ستائش نہیں. لکھا ہے عبدالآباد, برا کے سامنے, پاک فرشتوں کے سامنے, آگ اور گندک کے عذاب میں. اور وہ آگ اور گندک کا عذاب کا دھواں عبدالآباد رہے گا, ہمیشہ رہے گا. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اگر خدا محبت ہے تو پھر اس نے جہنم کیوں تیار کیا, دوزخ کیوں تیار کیا؟ متی کی انجیل 25واں باب 41ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اصل میں ہمیشہ کی آگ متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 41ویں آیت کے مطابق کس کے لیے ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے. یہ خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے گھرانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ابلیس کی مان کر اس کی راہ پر جا رہے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے, اور جہاں پر وہ جائے گا وہاں پر ہم چلے جائیں گے. آگ اور جہنم, خدا کے بغیر مریں گے نا. ایک نیا یروشلم عبرانیوں کے خط کے مطابق لکھا ہے خدا میں مار ہے, پنجابی چ مستری. نواں یروشلم جتھے آ نہیں ہوگی, نالا نہیں ہوگا, ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر, کمی نہیں ہوگی, بھوک نہیں ہوگی, ہاللویا, پیاس وہاں پر نہیں ہوگی, یسوع وہاں پر ہوگا. وہاں پر جو ہے اس شہر کو خدا لکھا خود بنا رہا ہے, خدا خود تیار کر رہا ہے, بائبل مقدس. اور وہاں پر بھی ہمیشہ کے لیے رہیں گے, پر یہاں پر بھی ہمیشہ کے لیے رہیں گے, اور یہاں کا بھی
آگ اور عذاب کا دھواں ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. 2 ہی منزلیں ہیں, تیسری کوئی نہیں ہے. یا تو میں اور آپ خدا کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اس شہر میں, یا میں اور آپ اگر گناہ میں مر گئے میں کہہ رہا ہوں, پھر ورنہ میں اور آپ اگر گناہ میں نہ مرے, مسیح کو قبول کیا, توبہ کی, بپتسمہ لیا, تو پھر میں اور آپ آسمان پر اس نئے یروشلم میں, نئے شہر میں ہوں گے. پہلا تسلونیکیوں کا خط, اس کا پہلا باب 8ویں آیت سے 9ویں 10ویں آیت تک. دوسرا تسلونیکیوں پہلا باب 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے وہ ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے. ابدی کا مطلب ہمیشہ کی ہلاکت کی سزا پائیں گے. جو خداوند کو نہیں پہچانتے وہ بھڑکتی آگ کے ساتھ آئے گا. مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ جس یوحنا کہتا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اگر آپ کا نام سنیے خدا کی کتاب میں, زندگی کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, آپ ابھی توبہ کریں, آپ ابھی کہیں میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں خداوند, میں اپنے گناہوں کو مان لیتی ہوں خداوند, ابھی آپ کا نام آسمان پر زندگی کی کتاب میں لکھا جائے گا. کیونکہ اسی لیے خدا کا بیٹا آپ کے لیے صلیب پر تقریباً 6 گھنٹے لٹکا رہا اور مر گیا, اس لیے تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں, میں اور آپ زندگی پائیں. کلام میں لکھا ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. کیسی زندگی؟ 80 سال ہمارے بزرگ نے گزارے. میں جدو سنن رہا سا میں خداوند مینوں انج دی موت آ جائے, مینوں بھی کوئی 3 دن بھاویں پہلا پتا, مینوں 1 دن پہلا پتا لگ جائے. کیسی خوبصورت موت ہے. اس بندے نے اپنی کم تعلیم کے اندر بھی ہزاروں زندگیوں تک خدا کے پیغام کو پہنچایا. یہ کتنا بڑا کام ہے. ساڈے بزرگاں نوں تاش کھیڈن تے حکے تو بتانا دساں. میں اپنے پنڈ دی گل کر رہا, تہاڈا مینوں نہیں یہ پتا. یقین کرے ہاں جی, سیاست میں نے اپنے گاؤں میں ایک بات دیکھی ہے. میری عمر 45 سال ہو گئی ہے. جو مجھ سے بڑے ہیں نا 55 60 65 70 انہوں نے بٹوارے ڈالے ہیں. آج دی نسل سے پھر بھی فرق ہے. ہم نے کیا دیا ہے اگلی نسل کو؟ محبت, پیار, ترس, خدا, یسوع مسیح. جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا, آج نہ لکھوان دیواری جنہ نہیں لکھیا گیا تے جدہ لکھیا گیا ہے مبارک لوگ جی. میں بزرگ کی بات کر رہا تھا, انہوں نے کلام سنایا, زندگیاں مسیح کے پاس آئیں, اور کس قدر زبردست بات ہے یہ. انہیں 3 دن پہلے پتا چل گیا, اور خاندان کی کس قدر زبردست بات ہے. میری امی نا ابھی 17 تاریخ کو 70 تے 78 سال دے ہو گئے نے. تے جدوں دس رہے سی تے میرے دل نوں کچھ ہو رہا سی, میں اپنی ماں دے بارے سوچنا شروع کر دیتا. میں کہ یار کیسا خاندان ہے. کیونکہ میری امی, ہم چھوٹے ہی تھے تو ہمارے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا, تو ہماری ماں نے, میرے ماموں نے, میرے خاندان نے, نانکیاں نے ساتھ دیتا. خدمت, شادی ساڈی, پڑھائی انہوں نے کروائی. سیمنری چ میں 3 سال گزارے, مطلب آج تک انہوں نے ساتھ دیا. میں جب یہ سوچتا ہوں نا کہ میں ابھی سوچ رہا تھا, میرا دل زور دی دھڑکن لگ گیا اپنی ماں کے بارے سوچ کے. پر میں سوچ رہا تھا, میں ابھی بھی آیا تو یہ ہنس رہے تھے لوگ. جب یہ گواہی انہوں نے سنائی نا, میں حیران رہ گیا. یہ خدا کے لوگوں کا شیوا ہے, یہ خدا کے لوگوں کا طریقہ کار. اچھا یہ کیوں غم میں نہیں ہے؟ انہیں پتا ہے کہ ہمارا باپ اتھے اکھاں بند این جی اتھے اکھاں یسوع دے کے کھل گئی ہیں. ہاللیلویا. اتکا ٹاکا دے. پولس یہی تو کہتا ہے, جی تو چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں. دل یہ چاہتا ہے, جی یہ چاہتا ہے میں اپنے نجات دہندہ, جس نے میرے لیے کوڑے کھائے, جس کے ہاتھوں میں کیل, جس کے پیروں میں کیل, جس کو مارا گیا, جو میرے لیے مرا اور میں نے اس کی وجہ سے نجات پائی. نیا آسمان, نئی زمین مجھے مل رہی ہے, وہ آسمانی یروشلم مجھے جی یہ چاہتا ہے. یہی تو ہوا ہے ہمارے بزرگ کے ساتھ, یہی تو. اس لیے تم لگ نہیں دیا کہ آج کنونشن ہو رہی ہے, گیت انج دے, بھائی نے پرستش کی تھی انج دی,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਜਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਅੱਬਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਦੇ। नो नो नो, तसल्ली के गीत गाए जी। भाई ने भी कन्वेंशन बनाई है जबरदस्त, बेहतरीन। ये बात है क्योंकि मेरा बाप मर नहीं गया, जिस्म उसका हम कब्रिस्तान में छोड़कर आए हैं, और बाइबल उसके लिए भी यही कहती है, रूह उसकी यीशु के पास है, अखा यीशु दे अगे खुल गया तो थे क्या जा रहे हैं, शाबाश है अच्छे, शाबाश है अच्छे और ध्यानदार नौकर, और वो यीशु के पास हैं, और जिस्म उनका कब्रिस्तान में पड़ा है। उसके लिए भी तसल्ली, क्योंकि खत में लिखा है नरसिंगा फूंका जाएगा, मसीह बादलों पर आएगा, और पहले मेरे ताड़े तो पहला वो जो मसीह में, किसमें, ये जरूरी है, ये जरूरी है मसीह में मरना, ये जरूरी है। आपका और मेरा नाम आसमान पर किताब हयात में लिखे। फिर जो मसीह में मरेंगे नरसिंगा फूंका जाएगा, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज मसीह बादलों पर होगा, और मुर्दे जी उठेंगे। ताड़े ते साडे पूरी दुनिया दे कब्रिस्ताना दा एक दिन माहौल बदलन वाला है। क्यों? क्योंकि वो जिन्हें क्या राह हक ते जिंदगी में आया, उन्हें क्या एक दिन नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे कब्रों में से जी उठेंगे। ठीक है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और कब्रों में से निकल आएंगे। हालेलुया। वो मुकर्रब फरिश्ता किसी आवाज में कहेगा, बोलेगा, और मुर्दों को खुदा के बेटे यीशु की आवाज को सुनना होगा, और जो मसीह में मरे होंगे वो जी उठेंगे। प्रेज हालेलुया। अपने यीशु के लिए जोरदार तालियां। वो आ रहा है, और एक दिन फिर हमारे बुजुर्ग का बदन जी उठेगा। रूह तो अभी उसी के पास है। यीशु ने कहा जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, वो वहां पर हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट इन पीस, ये रेस्ट की जगह है। आमीन। और फिर एक दिन अबदी शहर में भी दाखिल होंगे। आमीन। जहन्नम की हम बात कर रहे थे। अमीर आदमी कहता मैं अजाब में हूं, ये इतनी सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कह रहा है मेरे इर्द गिर्द शोले हैं, 10 मिनट बस मुझे और दीजिएगा। कह रहा मेरे इर्द गिर्द शोले हैं, आग है, मैं शोलों के अंदर तड़प रहा हूं। जहन्नम जो है ना, ये अच्छी जगह नहीं है, ये आंसुओं की जगह है, ये दर्द की जगह है, ये तकलीफ की जगह है, आहो पुकार की जगह है। हजारों रातों की आप तारीकी इकट्ठी कर लें, उससे ज्यादा तारीकी जहन्नम के अंदर है। वजह, वहां पर खुदा नहीं है, वहां पर सुकून नहीं है, क्योंकि वहां पर खुदा नहीं है। वहां पर चीखना, चिल्लाना, आहो पुकार, रोना, दांतों का पीसना, यानी पछतावा। वहां पर हमने क्यों तौबा नहीं की, हम क्यों खुदा की राह पर नहीं चले, हमने क्यों झूठ बोले, हमने बदी क्यों की, दांत पीसेंगे वहां पर, पछताएंगे वहां पर जन्नम से निकलने की राह नहीं है। वहां पर किसी दुआ का जवाब नहीं मिलेगा, किसी पुकार का जवाब नहीं मिलेगा। खुदा को पुकारेंगे फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। दैरिये भी होते कहेंगे खुदा, और बीमार और जो भी गुनहगार, सॉरी मैंने बोलना था, वो भी कहेंगे मैं आज तौबा करना है, मैं अपनी जिंदगी यीशु तेनू देना। लेकिन वहां पर तौबा, वहां पर पुकार, वहां पर कोई बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। कलाम में लिखा है वहां कीड़ा नहीं मरता, यानी बदन जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। कीड़ा वहां पर नहीं मरता, बदन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अजाब भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दर्द भी खत्म नहीं होगी उस आग में। इसका मतलब क्या है? तकलीफ रहेगी, जिस्म जलता रहेगा, और वहां पर पानी के एक कतरे के लिए इस अमीर आदमी की तरह हम वहां पर प्यासे होंगे। कल जो जिंदा सी ना, ये मेज ते महंगी शराब, कल जो जिंदा सी ये बदन ते अच्छे कपड़े, कल जो ये जिंदा सी और नौकर इसके इर्द गिर्द खड़े, लेकिन ये गुनाह में मरा। अब इसकी अचानक आंखें खुली, और साडे बुजुर्ग दी अखां खुलियां ते यीशु दे कोल इहदी अखां खुलियां आग दे अंदर। खुदा ना करे कोई यहां पर बैठा हुआ, मेरे और आपके बच्चे, कोई खुदा ना करे वहां पर चले जाए। मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो अबदी शहर है ना, इसी तरह जहन्नम अबदी है, ये हमेशा रहेगा। जहन्नम से निकलना, आग और गंधक की झील से निकलना नहीं निकला जाएगा। वहां पर दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा, पीछे जितनी मर्जी दुआएं करवा ले नहीं जवाब मिलेगा। कलाम में लिखा पताल अपना मुंह खोलती, पताल अपनी हवस बढ़ाती, एक और मुंह खोलती है और हवस बढ़ाती है। एक और आ जाए गुनहगार,
کئی کل مرے ہیں، کئی پرسوں مرے ہیں، کئی ابھی تک آج کے دن میں مر گئے ہیں، اور شام ہوتے تک کئی اور مر جائیں گے۔ ان میں سے کتنے جہنم میں جائیں گے اور کتنے مسیح کے ساتھ اس کے سامنے اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ وہ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا، ان کی آنکھیں یسوع کے سامنے کھلیں گی۔ ساڑھے پسندیدہ ٹک ٹاکر اتھے ملیں گے سان جہنم چے، بند کریں ریلیں دیکھنے والے۔ آج ٹائم ہمارا دعا میں اتنا نہیں گزرتا۔ پادریاں میں دیکھا ہے، ایمانداروں کو میں نے دیکھا ہے، پرستش کرتے ہیں، کی بورڈ بجاتے ہیں، گناہ کے اندر زناکار آپ کو جہنم کے اندر ملیں گے۔ فلمی ستارے، آپ کی پسندیدہ ہیروئن، آپ کا پسندیدہ ہیرو، آپ کا پسندیدہ ٹک ٹاکر، جرنیل، ڈاکٹر، خدا نہ کرے پادری، سیاستدان، وہاں پر آپ کو جہنم میں ملیں گے۔ خدا نہ کرے ایک دن اس امیر آدمی کی طرح اس کی آنکھیں کھلی، اس نے آگ میں پایا۔ خدا نہ کرے کہ جب میں اور آپ اپنی آنکھیں کھولیں، میری بیٹی، میرا باپ ادھر ہو، میرا بھائی ادھر ہو، میری بہن، میری بیوی ادھر، میں اور آپ ادھر۔ خدا نہ کرے۔ آج اپنی زندگی کو دیں، اور اگر آپ نے پہلے ہی توبہ کر لی ہے، درست راہ پر آئیں۔ دھوکے کی، گناہ کی، فریب کی زندگی، جھوٹ کی زندگی، لالچ، زناکاری، حرام کاری کی زندگی میں اور آپ چھوڑیں۔ خدا نہ کرے ہمیں دوست وہاں پر ملے، ہدیہ کھانے والے، دہ یکیاں کھانے والے، چرچ میں سیاست لانے والے آپ کو لوگ وہاں پر ملیں گے۔ کالے، گورے، انڈین، امریکن، پاکستانی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ خدا نہ کرے شانتی نگر کے لوگ، 13 چک کے لوگ آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ جہنم حقیقی ہے، میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ امیر آدمی جب سے مرا، یہ اس آگ میں وہاں پر جل رہا ہے، یہ وہاں سے نکل نہیں پایا۔ خدا کے کلام کے مطابق ایک لمحہ سکون وہاں پر نہیں ہے۔ آگ آگ، سا اگ دے وچ، اگلا سا اگ دے وچ، دن کا پتہ ہی نہیں ہے، 24 گھنٹوں کا وہاں پر پتہ ہی نہیں چلنا۔ اتنی تاریکی، سمجھ نہیں، آگ آگ آگ، بس آگ۔ کتنے ہیں جو کل گر گئے ہیں اس آگ میں، کتنے ہیں جو آج اس آگ میں گر گئے ہیں۔ اپنی فکر کیجئے، مسیح اس لیے صلیب پر مرا ہے۔ ہر ایک لمحہ دکھ کے اندر، جہنم کے اندر، ہر ایک لمحہ اذیت کے اندر جلتا رہے گا جسم، جلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ پچھتانا، چلانا، کرا، آنسو، تکلیف وہاں پر، مایوسی وہاں پر، دکھ وہاں پر۔ اس آدمی کو فوری پتا چل گیا، امیر آدمی کو، انہوں بھیج میرے بھرا نہ مر جان، انہوں بھیج۔ اور ابراہیم نے پتا کیا کہا؟ موسیٰ وہاں پر ہیں، نبی وہاں پر ہیں۔ آج پادری سائمن چیخ چیخ کے تانوں کہہ رہا، خدا نہ کرے کل چو تاڑے چ کوئی مار کے جہنم چ جائے۔ خداوند نے پتا کی کہنا؟ میں سائمن نو اس دن اے پیغام دیتا سی کہ دس جہنم حقیقی ہے، وہ تو کوئی نہیں نکل سکے گا۔ یہ کلام اب مجھے اور آپ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس کلام کے مطابق میں اور آپ مجرم ٹھہریں گے۔ میرے بھائیوں کے پاس بھیج ہیں نبی وہاں پر، پادری سلیم اجاز دن رات چیخ چیخ کے کہہ رہے توبہ کر لو۔ وہ کیونکہ پنڈ دا ہے تے نبی اپنے وطن چ عزت نہیں پاؤندا، لیکن جو وہ کہہ رہا ہے اس کو سنیں، جو وہ کلام کر رہا ہے اس کو سنیں۔ اگر اس کی بات سچ ہے اور کلام کے مطابق ہے، پیچھے ہو لیں، مسیح کو قبول کر لیں۔ موت بتا کر نہیں آئے گی، 5 منٹ بس۔ موت کہ آپ نے اور میں نے گھر نہیں بنایا، میں منڈے کا بیان نہیں کیتا، میں تہلے منڈے نو نوکری لوانا ہے، نہیں۔ کتنے لوگ آپ نے سنے ہوگا وہ راستے میں جا رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، خدا کا شکر، انہوں نے 1-2 سال پہلے انہیں ہارٹ اٹیک کو، انہوں نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا۔ کھیت میں تھے، اپنے کھیت میں ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پر موت ہو گئی۔ جوان 11-12 سال کا بچہ لڑکا، چکی وہ جو روئی والی ہوتی ہے اس پٹے میں آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی، 12 سال کا۔ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، موت بتا کر نہیں آئے گی۔ موت کو اس بات سے کوئی کچھ نہیں لینا دینا کہ میں نے اور آپ نے کام نہیں کیے۔ ایک دن ایکسیڈنٹ خدا نہ کرے ہو جائے، آپ کو پتہ چلے پادری صاحب نے یہاں سے کلام سنا کر گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ موت کو اس سے پرواہ نہیں ہے،
کہ میں نے کتنی کنونشنیں اور کرنی ہیں, میں نے کتنے گیت اور گانے ہیں. موت کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں, وہ ابھی آ سکتی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ابھی کچھ ہو سکتا ہے. اگر مسیح نہ آیا اور اس سے پہلے میں اور آپ مر گئے تو پھر میں اور آپ کہاں پر ہوں گے؟ خدا نہ کرے آج میرا آخری دن ہو سکتا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کے بارے میں, آج ہی تو فون تے گل ہوئی سی, اب میں نے صبح تے ملیا سی. موت کو پرواہ نہیں ہے. ایک امیر آدمی تھا نا, اس کی فصل بڑی ہوئی, کہتا میں اور کوٹھریاں بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. لیکن اس کو علم نہیں تھا آج رات ہی اس کی جان اس سے لے لی جائے گی. ہاں میں نے اور آپ نے منصوبے بنائے ہیں, اچھی بات ہے, خدا کے آگے رکھیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں اور آپ کتنے ایماندار, کتنے خدا کے ساتھ چلتے ہیں, روحانی ہیں, موت کا لمحہ ایک دن آ جائے گا. اس موت نے جرنیلوں کو نہیں چھوڑا, نبیوں کو نہیں چھوڑا, خادموں کو نہیں چھوڑا, ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑا. ڈاکٹر جڑے دوجیاں نوں دوائیاں دیندے وہ تسی ٹھیک ہو جاؤ گے, انہوں نے بھی نہیں اس موت نے چھڈیا. اور جڑے دوائیاں بناਉਣ والیاں کمپنیاں وہ بھی بندے مر گئے, جنہاں دوائیاں ایجاد کیتیاں وہ بھی بندے مر گئے. موت ایک ہے جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ وہ خدا یسوع مسیح ہے, وہ مجھے اور آپ کو بس بچا سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تے یسوع نے کنیاں کے تالیاں زور دی بجا سکنے ہیں پر سارے. ایک کے جنہوں میں آتے تسی ماننے ہیں, وہ ایک کی ہے جس نے کہا الفا اومیگا, میں ہوں, میں مر گیا تھا, یہ پرانی بات ہے, اب میں زندہ ہوں اور ہمیشہ تک زندہ رہوں گا. اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ 969 برس زندہ رہا متوسلا, آخر مرا موت کا ڈنگ. ابراہیم ایمانداروں کا باپ, ایمان کی زندگی گزاری, مرا موت کا ڈنگ. جداؤن, پولس, داؤد, خدا کے دل کے موافق ہزاروں گیت لکھنے والا, اسرائیل کا شیری نغمہ ساز جس نے جولیت کو مارا, مرا موت کا ڈنگ. پولس رسول, موت کا ڈنگ, مرا. کتنے لوگ مرے؟ ایک ہے جس نے موت کے ڈنگ کو نکالا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں لے کر ایک چرچ کو پتہ کیا کہا, تعارف پتہ کیا کروایا, موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اب میرے پاس ہیں, اور ڈرنا نہیں چرچ, مر جاؤں گے تو پھر کیا, تلوار نال چھیدے جاؤں گے پھر کیا. یسوع نے موت پر, قبر پر, ابلیس پر فتح پائی, وہ مر گیا تھا, زندہ ہے اور رائٹ نو یہاں پر موجود ہے. آمین. آسمان پر بیٹھا باپ کے دہنے ہاتھ, فرشتے اٹھے ہیں. جب اسٹیفنس مرا تو آپ یسوع کو کھڑا ہوا دیکھتے, کہتا میں آسمان کو کھلا ہوا, فرشتوں کو, اور پھر کہتا میں خداوند کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. جب ایماندار جاتا ہے مسیح ویلکم کرتا ہے, کھڑا ہوا نظر آ رہا ہمیں کلام میں. ہاللیلویا. ہمیں موت سے اس لیے نہیں گھبرانا ہے. آج تو کیوں ہے, ایک کیوں ہے خاندان, انہوں نے اسلام اس خاندان نو, ایک کیوں خوش ہے, ایک کیوں ہیپی ہے, کیوں؟ کیونکہ موت تیرے, اچھا موت موٹر سائیکل میرا ذریعہ بنی ہے تھی آن لی, موت ذریعہ بنی خداوند کو جان لی. یہ جسم بیج کی طرح, وہاں پر ذکر ہے گرنتھیوں کے خط, جسم بیج کی طرح یہ بویا گیا ہے. اپاں سارے پینڈو لوگ ہیں, پینڈ والے لوگ ہیں, تے جڑا بیج بویا جاندہ اگدا کہ نہیں اگدا؟ لکھا ہے جسم بویا جائے گا, روحانی جسم جی اٹھے گا. ساڑھے بزرگ دا جسمانی بدن بویا گیا, اور بیج میں تو یہ قدرت ہے کہ وہ اگتا ہے, تو روحانی یہ ہو کر جی اٹھے گا. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح لکھا یسوع نے کہا دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا بہت سا پھل نہیں لاتا. ہمارے بزرگ کے ساتھ کیا ہوا ہے جو مسیح کے ساتھ بھی ہوا؟ مسیح مر گیا, دفن ہوا, اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے گا. اور اگر اس نے کہا ہے اور وہ جی اٹھا ہے, اور اگر اس نے کہا ہے کہ ہم بھی مریں گے تو جی اٹھیں گے, یہ تسلی ہمارے پاس ہے. روح خداوند کے پاس ہے بزرگ کی, لیکن جسم بویا گیا ہے, یہ جسم بھی جی اٹھے گا. اور پھر یہ جسم جب جی اٹھے گا, یہ روحانی جسم ہوگا, اس میں گناہ نہیں ہوگا. جسم وہ اسی طرح ہوگا, پہچانا جائے گا, لیکن اس بدن میں گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. مسیح نے کہا مسیح نے سوری کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کیا ہیں؟ میرے پاس ہیں. اگر نہ, اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں
بہت سے مکان ہیں. میں الفا اومیگا, میں زندگی کی روٹی ہوں, میں قیامت اور زندگی ہوں. اگر آنکھیں بند کیجیے گا مہربانی سے, بڑا خاص یہ لمحہ ہے. میں نہیں آپ کو کہوں گا آپ ہاتھ کھڑا کریں, لوگوں کو دکھائیں